أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج خاکسار جماعت احمدیہ قبرستان کے بے علم مولانا فضیل ایاز احمد کی مفصل ای میل کے آخری حصہ کا جواب دے گا۔ اپنی ای میل کے آخر میں وہ لکھتے ہیں، چند تحریرات کو جوڑنے اور ان کا اپنی مرضی کے مطابق مطلب اخذ کر لینے سے کوئی مسلم عود نہیں بن جایا کرتا، نہ اپنے آپ کو ذکی غلام کہہ دینے سے کوئی ذکی غلام ہو جاتا ہے۔ ذکی غلام جس نے آنا تھا وہ آ چکا اور جا بھی چکا۔ آپ کہاں کے ذکی ہیں؟ کیا آپ کی گزشتہ زندگی اس بات کی گواہ ہے؟ جس کو خدا ذکی قرار دیتا ہے اس کے ذریعہ کلام اللہ کا شرف اور مرتبہ بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذکی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کی تو گفتگو ہی بے ربط ہوتی ہے، آپ سے کہاں یہ سب کچھ ظاہر ہونا ہے؟ یہ تو سلطان البیان کے غلام ہی کر سکتے ہیں، جو مسلم موت کے علم کے چشمہ سے فیض پاتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو مسیح موعود کی نسل اور ذریت اور تخم تو ثابت کریں، پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ آپ اور آپ کی ساری نسلیں اور سارے نام نہاد مطالبے قیامت تک آپ کو حضرت مسیح موعود کی نسل ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ پیش گوئی میں تو صرف جسمانی نسل کی وضاحت ہے، روحانی کی نہیں۔ اور یہ بات تمام ارباب و علم پر روشن اور واضح ہے اور تھی، اس لیے خدائے جل شانہ کی قسم، آپ اپنے دعویٰ میں کاذب ہیں، کاذب ہیں، کاذب ہیں۔ یہ تو اس بے علم مولوی کی مفصل جو ای میل تھی اس کا آخری حصہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اور اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کر اس عاجز کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک کاذب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا ہے۔ اے معزز سامعین کرام، خاکسار اس بے علم مولانا کی اوٹ پٹانگ اور بیہودہ گوئی کے سلسلے میں جواباً گزارش کرتا ہے۔ اولاً، 1 صدی قبل اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا عقدہ کھول کر آپ کو مسیح موعود کی پیشگوئی کا مصداق بنایا تھا، تو پھر اسی طرح آج اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والے 13 مبشر الہامات کی حقیقت کا عقدہ خاکسار پر کھول کر اس عاجز کو بھی ماؤ ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود بنایا ہے۔ ثانیاً، خاکسار کہاں پیدا ہوا؟
اور کن کن لوگوں میں خاکسار نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری ہے، میں اس بے علم اور ایک جاہل مولوی کو کہتا ہوں کہ آپ وہاں ان لوگوں سے مل کر، وہاں پر جا کر خاکسار کے اخلاق اور کردار کے متعلق پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالی خاکسار کی سیرت میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی کمزوری یا بد کرداری نہیں ملے گی۔ آپ یا آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان بے شک کسی انسان کو کچھ پیسے دے دلا کر خاکسار پر کوئی جھوٹا الزام لگوا کر دیکھ لیں، میں آپ کے نام نہاد اور بدکار مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد کی طرح یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ مجھ پر لگائے گئے الزام کے لیے بطور ثبوت 4 گواہ لاؤ۔ میں نہیں کہوں گا۔ میں انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جھوٹے الزام کو میدان میں کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ رد کروں گا۔ ثالثاً، خاکسار اپنے گزشتہ دونوں خطبات میں قطعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ لڑکے کی طرح ذکی غلام کے سلسلہ میں کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اگر آپ ایسا ثابت کر دیں یا آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان ایسا ثابت کر دے تو میں آپ سب کو منہ مانگا انعام دوں گا، بلکہ آپ کو $1 ملین امریکن بطور انعام پیش کر دوں گا آپ کے آگے، آپ کی خدمت میں۔ اور پھر اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر بھی انشاءاللہ تعالی نظر ثانی کروں گا۔ لیکن آپ کیا، آپ کی جماعت احمدیہ قبرستان قیامت تک بھی ذکی غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اے بے علم مولوی، جب وہ موعود ذکی غلام محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر میں آج اس خطبہ جمعہ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر کاذب تھا۔ مولانا بے علم صاحب، جس قوم یا جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ اپنا مرسل مبعوث فرمایا کرتا ہے، وہ لوگ سچے مذہب کو اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھال کر خدا کے نام پر ہی خدا تعالیٰ کے نمائندے اور اپنے خود ساختہ مذہب کو خدا تعالیٰ کا مذہب بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جماعت میں اکثریت تقویٰ سے خالی اور دکھاوے کے طور پر مذہبی ہوتی ہے، جیسا کہ اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کا حال ہے۔ ان میں بعض ایسے متکبر اور مشرکانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند ہی نہیں فرماتا کہ ایسے سفلہ مزاج اور پست خیال اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے معمور من اللہ کی پاک جماعت میں شامل ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے سفلہ مزاج اور پستہ خیال لوگوں میں آپ بھی ایک شامل ہیں۔ جیسا کہ حکم و عدل حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام اسی حوالے سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں۔ اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق کے شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے،
اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے یہ غرض ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کثر شان اور بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوص سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست خیال انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دے کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک فطرت اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی یہ ایمان نہیں ہو سکتا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ لہذا مولانا صاحب خاکسار کی تحریروں اور تقریروں میں کیڑے نکالنے اور اس عاجز پر بے جا اور فضول اعتراض کرنے کی بجائے پہلے تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارتے ہوئے آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہدایت سے محروم نہیں ہوں گے۔ اے بے علم مولوی، آپ کے خود سختہ مسلم عود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بامقام لاہور 12 مارچ 1944 کو احمدی اور غیر احمدی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا۔ وہ اپنی تقریر جس کا عنوان بعد میں رکھا گیا میں ہی مسلم عود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر کہتے ہیں، میں ابھی 17-18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعہ سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے، سامعین ان الفاظ کو غور سے سنیں، وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا
اب یہ بھی یاد رکھیں اس وقت دنیا میں اسلام کا حال کیا ہے اس ٹائم، دیکھیں آپ یہ بھی غور کریں. اور ہم تو یعنی جماعتی احمدیہ قبرستان جو ہے ساری سب لاہور وغیرہ سب ہم تو سارے اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا. انہوں نے ایک پیمانہ اپنے صدق کے لیے پیش کیا لوگوں کے آگے، احمدیوں غیر احمدیوں کے آگے. 12 مارچ 1944 کو تقریر کرتے ہوئے لاہور میں، اے جماعت احمدیہ قبرستان کے مردود تونی چوہے، میں بابانگ بلند حلفاً کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر کاذب تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں سچا تھا اور آپ سب سلطان البیان کے غلام ہیں اور آپ سب نے اپنے خود ساختہ مسلم موعود کا فیض پایا ہوا ہے، تو پھر آپ کی محبت اور آپ کا ایمان آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ خلیفہ ثانی صاحب کے مذکورہ بالا اعلان کی لاج رکھتے ہوئے اور اسے مفتری اللہ ہونے سے بچانے کے لیے مناظرہ اور مبالغہ کے ذریعے خاکسار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قبرستان کے موجودہ والی مرزا مسرور احمد کو میدان میں کھڑا کریں. آپ خاکسار کی آئندہ نسلوں کو چھوڑیں اور آپ خاکسار کے اس بیان کو جھٹلا کر دکھا دیں کہ مئو ذکی غلام یعنی مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی والی اور کوئی مولوی بھی میرا مقابلہ کرنے کے لیے قیامت تک میدان میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ احمدیہ قبرستان اور بلائے دمشق کا بانی مبانی مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موعود میں قطعی طور پر کاذب ہوتے ہوئے ایک مفتری اللہ تھا. اور اس طرح اس عاجز یعنی اس صادق کے بالمقابل مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یہ الہام اور یہ دعویٰ کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے محمود میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا کلیاتاً جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اس سازش کے مقابلے پر. اور 23 سال سے میں جھوٹا اس کے بشیر الدین محمود کے اس دعوے کو خود ساختہ جو الہام اس نے گھڑا اس میں پڑھا اس نے، میں ثابت کر کے جھوٹا ثابت کر کے کھڑا ہوا ہوں 23 سال سے. اپریل 1993 سے میرا دعویٰ جماعت احمدیہ قبرستان کا جو چوتھا والی تھا جناب مرزا طاہر احمد صاحب، اس کے آگے میں نے رکھا تھا. اور آج تک ان لوگوں کو جرت نہیں ہے اور نہ قیامت تک میرے پیروکاروں کے آگے یہ کھڑے ہوں گے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو مسلم موعود ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ سچائی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. وہ کہاں کھڑا ہو؟ مولانا بے علم صاحب خاکسار نے آپ کی غیر معقولی ٹامک ٹوئیوں اور بیہودہ گوئی کا مسکت جواب دے دیا ہے اور آپ کی ای میل کا مفصل تحریر جواب بھی سامعین کرام انشاءاللہ جلد ہی alghulam.com پر پڑھ لیں گے. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے. خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا، خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز پاؤں گا. سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے. خطبہ کے دوسرا حصہ میں اب میں ماہ رمضان کی فضیلت اور روزہ کے مسائل پر مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں.
اے برادران اسلام، 7 جون 2016 سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور جرمنی میں آج بروز جمعۃ المبارک ہمارا چوتھا روزہ ہے، لیکن بشمول سعودی عرب دنیا کے بعض ممالک میں آج 5واں روزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 184 اور 185 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان کے حوالے سے سامعین کو واضح رہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں دنیاوی کثافتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی روزہ کا تصور موجود رہا ہے۔ توریت، زبور، انجیل کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، اہل یونان اور پارسیوں کی کتب میں بھی روزے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ کتاب مقدس زکریا کے باب 8 میں اس طرح مذکور ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور مسرت کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ سامعین کرام، ہمارے دین اسلام میں ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال ہے کہ لفظ رمضان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس سلسلہ میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 1 صفحہ 209 پر فرماتے ہیں، رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے باحوالہ کنز الاعمال مروی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اور اسے میرے حق میں مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مبارک مہینہ میں شیطانی قوتیں مغلوب اور نیکی و پرہیزگاری کی فضا غالب آ جاتی ہے۔ مسلم معاشرے روحانی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ سحر خیزی اور افطار کے مناظر بڑے دل آویز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ سرور کائنات آقا دو جہاں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک صبر و رضا اور ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ضبط نفس اور ہمدردی و غمخواری کو اس مہینہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، تعمیر شخصیت، تطہیر قلب اور انسانوں کی ظاہری و باطنی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑا مؤثر اور انتہائی کارگر ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور نجات ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اثر انگیز تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر فرمایا۔ اسی ضمن میں بحوالہ بہقی شعب الایمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض اور راتوں کی عبادت یعنی تراویح باعث اجر و ثواب قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خدا بندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر اور بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے جہنم سے آزادی کا پرمانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر یہ وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو افطار کرائے اور اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ
وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل شانہ اس کی مغفرت فرماتا اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم کی آگ سے پناہ۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جامعہ خطبہ ہمیں نہ صرف رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت سے آگاہ فرماتا ہے، بلکہ اس مہینے کے معمولات اور اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اب میں روزہ کے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، روزہ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ فتاوی مسیح موعود صفحہ 137 پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود سلام فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام صوم یا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ خدا کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت ہے۔ آپ کو واضح رہے سامعین کرام کہ روزہ اصلاح نفس کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے، وہاں اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کا سبق ملتا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اگر بھوکا مرنے سے جنت مل سکتی ہوتی تو کافر اور مشرک اور منافق بھی بڑے شوق سے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اصل مشکل بات اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے۔ بھوکا رہنا تو صرف ایک ظاہری علامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے لیے اپنا ہر حق اور اپنی ہر جائز خواہش کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ اس سلسلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا سامعین کرام ہر عاقل بالغ تندرست مومن مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا روزہ چھوڑنا بھی بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص مسافر ہو یا بیمار ہو اس کے لیے رخصت ہے اور وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے، لیکن جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ سامعین کرام،
سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی رمضان کے مہینے میں کسی انسان کو سفر بھی درپیش ہو سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت، اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر اور چلتا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، یعنی کوئی انسان جو مسافر ہو، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے اور نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگا. دوسری صورت یہ کہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے جبکہ دن بھر وہاں قیام ہو. تیسری صورت، سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح چوتھی صورت جو ہے سامعین کرام، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا مقصود ہو تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے. اب یہ سوال کہ روزہ کب رکھا جائے، اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کریں اور پھر روزے رکھیں اور پھر روزہ رکھنا شروع کریں. چاند کے دیکھے جانے کی اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے. اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کریں، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھے جانے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے. نواقض روزہ یعنی روزہ کن افعال سے ٹوٹتا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو اس ضمن میں گزارش ہے کہ عمدن کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق پیدا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انیما کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں ہے، من زرع القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جامعہ ترمذی. اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ کی قضا کرے. رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ کفارہ یعنی بطور سزا 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے. اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، اکٹھے بٹھا کر یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کے کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا کر دینا کافی ہے. اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے. ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ علی حال ہی باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزوں میں واقع نہیں ہوگا. بخاری کتاب الصوم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بھول کر روزہ میں کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا پلا رہا ہے. اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے، بلغم نگلنے، بلا اختیار قے کرنے، نکسیر پھوٹنے، دانت سے خون جاری ہونے، چیچے کا ٹیکہ لگوانے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دوا چڑھانے، سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بچے یا بیوی کا بوسہ لینے، دن کے وقت سوتے میں احتلام ہو جانے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب میں
روزہ جو نہ رکھنے والے ہوں ان کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: من افطرا یومن من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزیہ ولو سامت دمرا کلہ ولا سامت دہر، مسند دارمی۔ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے وہ شخص اگر بعد میں ساری عمر اس روزہ کے بدلے میں روزہ رکھے تب بھی وہ اس روزے کا بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنی بخشش اور اپنی رضا اپنی خوشنودی عنایت فرمائے، آمین۔ روزہ کی حقیقت کے سلسلے میں امام آخر الزماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ملفوظات جلد 9 صفحہ 122 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اس قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ خاکسار حضور علیہ السلام کے انہی الفاظ پر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بھی بخشے اور احمدیہ قبرستان اور بلائے دمشق کے چنگل سے آپ سب کو نجات بھی عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.